آج کا ہمارا موضوع ہے انڈین نیشنل کانگریس کا قیام۔ وطن پرستی یا یعنی کیا ہے؟ یہ ایک سیاسی نظریہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک قوم یا ملک کو خود پر حکومت کرنا چاہیے، غیر مطلوبہ بیرونی مداخلت سے پاک ہو اور سیلف ڈیٹرمنیشن کے تصور سے منسلک ہو۔ وطن پرستی مشترکہ خصوصیات جیسے ثقافت، زبان، نسل، مذہب، سیاسی اہداف، مشترکہ نسب، عقیدے کی بنیاد پر قومی شناخت کو فروغ دینے اور برقرار رکھنے کی طرف مزید مرکوز ہو۔ اس کو اور آسانی سے سمجھیں گے کہ حب الوطنی سے مراد کسی شخص کے اپنے وطن کے لیے محبت ہے۔ ایک محب شخص اپنے ملک و قوم سے ثقافتی و فکری طور پر جڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنے ملک و قوم کی بقا کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ حب الوطنی کا ایک جز نظریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک ملک قائم ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہندوستانی قومی شعور کے عروج کے کون کون سے عوامل تھے۔ تو سب سے پہلے پوری دنیا میں قوم پرستی کا تصور کا عروج ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ فرانسیسی انقلاب، ہندوستانی نسات الثانیہ اور سماجی و ثقافتی اصلاحات کی تحریکوں بھی ایک وجہ بنی۔ انگریزوں کے ذریعے مغربی افکار اور تعلیم کے ذریعے ہندوستان میں متعارف کروائی گئی جدید کاری کا آغاز ہوا۔ آزادی، مساوات اور قوم پرستی کے تصورات کا پھیلاؤ۔ سیاسی اتحاد، مغلوں کے بعد میں پھر ایک مرتبہ ہندوستان پورا بر صغیر ایک انتظامیہ کے ماتحت آ گیا تھا۔ جدید صحافت یا پریس کا ظہور ہوا۔ ہندوستانی پریس انگریزی اور مقامی زبان دونوں میں قومی شعور کو بیدار کیا گیا۔ ہندوستانی مفادات، نوآبادیات کے مفادات کے درمیان کا تصادم کو سمجھنا، انگریزوں کا معاشی اور سیاسی استحصال اور متوسط طبقہ مڈل کلاس کے دانشوروں کا عروج۔ لٹن کا انتظامیہ، عظیم قحط کے دوران دہلی دربار کا اہتمام، ورناکیولر پریس ایکٹ، آرمز ایکٹ، مواصلات اور نقل و حمل کی ترقی نے ہندوستانیوں کو اور بھی قریب لا دیا۔ تاریخی تحقیق اور ہندوستان کی ماضی کی شان کو دوبارہ دریافت، موریان ستون اور جیمز پرنسپ کے ذریعے سے پڑھا جانا، اور اس کے علاوہ 19ویں صدی میں بہت سی جنوبی امریکہ کی قوموں، نوآبادیات کا خاتمہ، اٹلی اور جرمن کے اتحاد اور آئرلینڈ میں آزادی کے مطلوبات، نسلی امتیازات اور البرٹ بل۔ تو ان ساری وجوہات کے بنا پر ہندوستان میں کئی سیاسی اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے انجمنیں، ایسوسیشنز قائم ہوئے۔ کانگریس سے پہلے کی تنظیمیں کون کون سے دیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہے ایسٹ انڈیا ایسوسیشن۔ اس کا قیام 1866 میں ہوا اور اس کی بانی جو ہے دادا بھائی نوروجی، بمقام لندن۔ دوسرا پونا ساروجنک سبھا 1867 اور اس کے بنیاد بانی ایم جی راناڈے نے پونے میں رکھی۔ تیسرا انڈین ایسوسیشن 1876 آنند موہن بوس کے ذریعے سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور کولکتہ میں۔ چوتھا جو ہے مدراس مہاجن سبھا 1884، ایم ویر گوپالچاری، بی ایس ایئر، پی آنند چارلو نے بنیاد رکھی مدراس میں۔ اور پانچواں جو ہے بمبئی پریسیڈنسی ایسوسیشن 1884۔ اس کے شریک بانی میں سے بدر الدین طیب جی، فیروز شاہ مہتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے یا غیر اہم ایسوسیشن نے ہندوستان میں بنیاد پڑی۔ 1884 میں ایلن آکٹیوین ہیوم، ریٹائرڈ برطانوی آئی سی ایس افسر نے انڈین نیشنل یونین کو منظم کیا۔ دیکھیے اس کا پہلا نام تھا انڈین نیشنل یونین۔ اس کا جو پہلا اجلاس تھا وہ گوکل داس تیجپال سنسکرت مہاودیالیہ بمبئی میں، گوکل داس تیجپال سنسکرت مہاودیالیہ، اور اس کی جو صدارت تھے وہ امیش چندر بنرجی نے کی۔ اور جو یہ اجلاس تھا وہ 29، 30 اور 31 دسمبر کو 1885 میں منعقد ہوا۔ تو دادا بھائی نوروجی نے اس کا نام یونین سے بدل کر کانگریس کر دیا، انڈین نیشنل کانگریس۔ اجلاس میں ہندوستان بھر سے
72 مندوبین ڈیلیگیٹس شرکا نے شرکت کی۔ کرناٹک کی نمائندہ کرنے والے شرکا بلاری کے کولاچلم وینکٹ رائے، بالاچاری نارائن، چنداورکر وغیرہ تھے۔ اور اس وقت میں جب کانگریس کا قیام وجود میں آیا تو ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ڈیفرن تھے۔ تو یہ کانگریس جو تمام ہندوستانیوں کے مسائل پر ملکی سطح پر ان کے مذہب، ذات، زبان اور خطوں سے قطع نظر ہو کر گفتگو کی اور ان کو اٹھایا۔ اس طرح انڈین نیشنل کانگریس ہی سے ایک آل انڈیا سیکولر تحریک تھی۔ تو اس کا دوسرا اجلاس 1886 میں کولکتہ میں ہوا اور تیسرا 1887 مدراس میں کانگریس کا تیسرا اجلاس ہوا۔ سالانہ سیشنز جو ہیں اس کے اجلاس عام طور پر مختلف شہروں میں دسمبر کے آخری تاریخ میں ہوا کرتے تھے۔ اب ہے سیفٹی والو تھیوری۔ لارڈ ڈیفرن نے ایو ہیوم کو انڈین نیشنل کانگریس شروع کرنے کا خیال یا مجوزہ پیش کیا تھا۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ حکمرانوں کو عوام کے بڑے مسائل سے جوڑنا تھا۔ دوسرا، بعد میں لالا لاجپت رائے نے INC کو سیفٹی والو کہا۔ لالا لاجپت رائے یعنی ان کی انفرادی رائے تھی کہ کانگریس کی بنیاد رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی راج کو کسی بھی خطرے سے، جیسے 1857 کا جو بغاوت ہوئی تھی، ایسے خطروں سے بچانے کے لیے اس کو مضبوط کیا جائے۔ سیاسی شکایات کا ازالہ صرف ثانوی اور ضمنی پیداوار تھا، یہ ان کی نجی رائے تھی، لیکن مورخین اس کو قطعاً منسوخ کرتے ہیں۔